ڈاکٹر سلمان صاحب، میں چاہتی ہوں کہ کھوکھر صاحب نے جو اپنے دل کا حال بیان کیا، صدر کسان اتحاد ہیں، کسانوں کے بہاف پہ ان کی نمائندگی انہوں نے کی، تو آپ اس پر کچھ اگر کہنا چاہیں پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ دیکھیں، میں تو کھوکھر صاحب کو یہ کہوں گا کہ کوئی اس نظام پہ انہیں کوئی تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان اب ایک بہت بڑے کرائسس سے میں آ گیا ہے، کیونکہ یہ جو فلڈز ہیں اس نے ہماری بیک بون کو توڑ دیا ہے۔ اور بالکل کھوکھر صاحب نے صحیح کہا کہ پچھلے 2 سال سے ان کے ساتھ غیر یقینی قسم کا رویہ اختیار کیا گیا، جس سے بہت زیادہ نقصان فارمر کو ہوا۔ اور اس کا مین وجہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کا گورننس کا نظام۔ یہ نوکری شاہی جو ہے یہ ہر چیز پہ اب حاوی ہو چکی ہے۔ ایگریکلچر ہو، اور داؤد صاحب بھی آئیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ انڈسٹری کے اوپر بھی بیوروکریسی کا راج ہے، ایگریکلچر پہ بھی ہے، اور سروسز میں بھی ہے، حتیٰ کہ بڑے سے بڑی سروسز بھی ہیں وہ بھی بیوروکریسی کنٹرول کرتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال میں ہماری بیوروکریسی کا سٹینڈرڈ گرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور نہ ہم ایک یہاں پہ جدید اکانومی بنا سکے ہیں، نہ ایگریکلچر کو جدید کر سکے ہیں، نہ انڈسٹری کو جدید کر سکتے ہیں۔ اب ایک نیا آ رہا ہے جسے 4th انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے، چپس کا دور آ رہا ہے، سیمی کنڈکٹرز کا آ رہا ہے، الیکٹرک وہیکلز ہیں، الیکٹرک گرین انرجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں۔ اس میں تو ہم بالکل اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہماری ایگریکلچر ڈوب گئی ہے، ہماری انڈسٹری ڈوب گئی ہے، ہمارا عام آدمی غربت میں ڈوب چکا ہے، 22% ان امپلائمنٹ ہے، 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، اور بالکل ہماری یہ جو کلیمٹی آئی ہے فلڈز کی، یہ تو رحمت ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ 70 سال میں ہم نے بالکل کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی امبینکمنٹ نہیں بنائے، کوئی نہریں ٹھیک نہیں بنائی، پختے نہیں بنائے، ڈیمز نہیں بنائے۔ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے سے فلڈز آتے ہیں اس ایریا میں۔ اب آبادی کیونکہ ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو فلڈز میں وہ بیچارے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس کا تو طریقہ ایک ہی تھا کہ پورا فلڈ کا جو میکنزم ہے اس کو ہم نہ صرف اپنی آبادی کو بچائیں بلکہ پانی کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ پانی بڑا نعمت والا پانی ہے۔ اور اس میں یہ جو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ گدو پہ پرسوں سے 3 دن میں جتنا پانی گزرا ہے وہ ایک کالا باغ ڈیم بھر دیتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے ہم نے کئی کالا باغ ڈیم سمندر میں پھینک دیے۔ اگر وہی ہم نے سٹور کیا ہوتا، وہی ہم نے اور سسٹم بنایا ہوتا، اس وقت فلڈ بھی نہ آتا، ایگریکلچر بھی ٹھیک ہوتی، پانی ہمیں اگلے 2-3 سال کا پانی ہمیں اکٹھا کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن ہم لاپرواہ قوم ہیں، ہم بالکل سیاست میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہر کام وہ کرتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، انڈسٹری ہو یا ایگریکلچر ہو۔ اور یہ ہم نے ایک ایسا نظام بنا لیا جو دنیا میں کمپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ پروڈکٹیوٹی بھی پاکستان کی بہت کم ہے، پانی ہم ضائع کرتے ہیں۔ مطلب ایک آپ کو میں اسٹیٹسٹک دے دوں کہ 1 ملین پاکستان کے دریاؤں میں سالانہ 145 ملین ایکڑ فٹ کے قریب پانی آتا ہے، اور 1 ملین ایکڑ فٹ سے آپ تقریباً $2 بلین کما سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 300-400 ارب ڈالر اس پانی سے ہم کما سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری ایگریکلچر ماڈرن ہو، ایک مارکیٹ اکانومی ہو جس میں منڈیاں کام کریں، جس میں سہولت ہو، جس میں لوجسٹکس ٹھیک ہو، جس میں دنیا ہماری مارکیٹ ہو۔ پنجاب اور سندھ تو دنیا کو کھلا سکتا ہے، پنجاب اور سندھ تو فروٹس، ویجیٹیبلز، گندم، ہر چیز بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا نظام اس کو یہ کام نہیں کرنے دے رہا، اس کو اپاہج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب جب تک ہم نظام نہیں بدلیں گے یہ میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ذرا بتائیے گا جو پی آئی اے جیسا ادارہ کہہ لیں معیشت میں جو بوجھ بنے ہوئے ادارے جس کو ہم باقاعدہ مگرمچھ ادارے کہتے ہیں تو یہ ان کی پرائیویٹائزیشن کس حد تک ضروری ہے نجکاری بڑی دیر سے زیر بحث ہے لیکن اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں پا رہا ہوتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائز ہو جانا بہترین سولوشن ہے بہترین حل ہے کیونکہ اگر ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کمپیریزن کریں تو سب گئے ہیں نجکاری کی طرف سفید ہاتھی تو نہیں پال لے نا ہم نے جو ہم پال رہے ہیں جی ایک تو ہمیں امیڈیٹ جو ہے یہ فلڈ کا جو آئے گا آفٹر مارچ آئی تھنک اس میں جو ہمارے بجٹ میں اس وقت 4,000 ارب کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ پیسہ ہمیں ریہیبلیٹیشن اور فارمرز کے لیے کرنا پڑے گا بہت میسو اسکیل پہ یہ ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی اور ان کو پاؤں پہ دوبارہ سے کھڑا کرنا پڑے گا اور ان کا تباہ شدہ انفراسٹرکچر اس کو بحال کرنا پڑے گا اور ان کے مویشی اور ان کے جانور اور ان کے امپلیمنٹس اور ان کے سولر پینلز اور یہ ساری چیزیں جو تباہ ہوئی ہیں یہ ساروں کو ہمیں کرنا پڑے گا درست یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو سب سے پہلے تو ڈیولپمنٹ پروگرام سارے کا سارا ادھر کرنا پڑے گا نمبر 2 ہمیں جو شائی خرچے ہیں اس میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 50 منسٹریاں چل رہی ہیں پروونشل گورنمنٹس میں 50 منسٹرز ہیں تو ان کو ہمیں کم کرنا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ 15 منسٹری سے زیادہ نہیں اس کو چاہیے 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کو 14 منسٹریز میں بیٹھنا چاہیے اور باقی جو ہیں چیزیں وہ پروونسز کو دیں اور پروونسز کام کریں اور فیڈرل گورنمنٹ اپنا خرچہ کم کرے اور ٹیکسوں کو کم کرے اور ملک میں ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنائے جو پرائیویٹ سیکٹر جس میں آ کے انویسٹ کر سکے اور اس کانٹیکسٹ میں یہ پرائیویٹائزیشن کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نہ صرف پی آئی اے کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا ہے اور تمام گورنمنٹ کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو منافع نہیں کرتے یا منافع کرتے ہیں یا خرچے پہ خرچہ کر رہے ہیں ان سب کو آپ کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ بزنس کے اندر بیٹھ کے وہ اپنا بیوروکریٹک طریقے سے سارا کچھ کریں تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا یہ جو لائسنس راج ایک قسم کا بنا ہوا ہے کہ آپ نے ہر چیز جو ہے اس کے لیے این او سی لینا ہے اس کے اور طریقے ہوتے ہیں کرنے کے اب یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے یہ سارا کام پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے کسی بیوروکریٹ نے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھانی کسی بیوروکریٹ نے آپ کی انویسٹمنٹ نہیں بڑھانی کسی بیوروکریٹ نے آپ کی اکنامک گروتھ کو آگے نہیں لے کے جانا سو یہ حکومت کا جو بوجھ ہے اس کو ہمیں ڈراسٹکلی کم کرنا پڑے گا یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے بہت زیادہ کنٹرول ہے کسی کو کام کرنے نہیں دیتے ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی تو اتنا بڑا ملک کیسے چلے گا سو آئی تھنک آپ کو یہ سارا کچھ اور ڈاکٹر صاحب ٹیکس بھی بہت معذرت کے ساتھ جو سیلریڈ لوگ ہیں جو سیلری پہ چل رہے ہوتے ہیں وہی زیادہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ایک طبقہ تو ایسے تو ٹیکس دے ہی نہیں رہا ہوتا اب آپ دیکھیں نا کہ بجلی کا نظام جو ہے دنیا کے سب سے مہنگا ترین نظام بنا دیا اور یہ بیوروکریسی نے بنایا ہے نا یہ اس میں کوئی نہ کوئی کمپٹیشن ہے نہ یہ اتنے مہنگے کانٹریکٹس کیے ہیں بغیر کمپٹیشن کے کر دیے اور کرتے چلے جا رہے ہیں اب ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بھی ڈالرز میں پے کریں گے اور اس کی بھی کمپٹیشن نہیں ہوگی تو ٹوٹل نظام ایک ڈیزاسٹر ہے اس کو اب آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا موٹا اوپر نیچے کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا 25 کروڑ کا ملک ہے اس کی اکانومی جو ہے دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں اگر آپ نے بنانی ہے تو آج سے کام شروع کر دیں اب ویٹ بہت ہو گیا یہ فلڈز کو بچائیں اور اس کے بعد باقی اکانومی کو درست کریں چلیں